برا وقت پڑتے ہی دونوں گارڈ غائب ہو گئے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنا رہا ہوں جو بالکل سچا ہے۔ ایک یہ اس انسان کا واقعہ ہے جو گورنمنٹ کے ادارے میں کام کرتا تھا۔ تو ایک ٹائم مشرف کے ٹائم اسکیم نکالی تھی مشرف نے، گولڈن ہینڈ چیک اسکیم۔ اس کے تحت ملازم جو ہے خود بخود ریٹائر ہو جاتا تھا، رضاکارانہ طور پہ ریٹائر ہوتا تھا اور اس کو اچھی خاصے پیسے ملتے تھے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ریٹائر ہوئے اور ان کو اچھے خاصے رقم ملی ہے جو لاکھوں میں تھی، کسی کو 10 لاکھ، کسی کو 8 لاکھ اس حساب میں ملے۔ تو یہ جس شخص کی میں بات کر رہا ہوں اس کا نام تھا عقیل، لیکن لوگ اسے عقل کہتے تھے، کوئی عقو کہتا تھا، کوئی عقل کہتا تھا۔ تو اس طریقے سے تو وہ بھی ریٹائر ہو گیا۔ اس شخص کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بہت ہی زیادہ کنجوس تھا، اس کی ماں تھی اندھی اور باپ تھا، اور وہ اندھا تو نہیں تھا مگر اس کو اتنا نظر نہیں آتا تھا کہ اس کو ہم کہہ سکیں کہ اسے نظر آ رہا ہے۔ اور اس کی بیوی تھی، بچے تھے، بہن تھی، اور گھر اس کا ٹوٹا پھوٹا۔ تو وہ ریٹائر ہو گیا، اس کو پیسے ملے۔ پیسے آتے کے ساتھ ہی جناب وہ بالکل آپے سے باہر ہو گیا۔ بینک پہ پیسے رکھے اور پیسوں کو لٹانا شروع کر دیا۔ بہت سے لوگوں نے اسے سمجھایا کہ بھائی یہ تو، بہت سے دوستوں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی یہ تو کیا کر رہا ہے، مگر اس کی سمجھ میں یہ بات آئی نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پیسہ آنے کے بعد اس کے دماغ نے جو ہے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میں نے بھی اسے سمجھایا کہ بھائی یہ تو پیسہ اس طریقے سے اڑا رہا ہے تو یہ پیسہ تو تیرا ختم ہو جائے گا، پھر تو کیا کرے گا؟ کہنے لگا ہاں یار میں کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ میں نے کہا کوئی پراپرٹی وغیرہ خرید اور اس پیسے کو کسی کاروبار میں لگا تاکہ تیرا کوئی فیوچر بن سکے۔ تو وہ ہاں کرتا رہا گا، مگر میری بات پہ اس نے عمل کیا یا نہیں کیا مجھے نہیں معلوم۔ تو وقت گزرتا چلا گیا۔ اچھا، کنجوسی کا یہ عالم کہ ماں باپ ہیں ان کی کوئی اس نے خدمت نہیں کیا، انہیں چپل تک نہیں دلایا۔ تو یہ اس کی پوزیشن تھی۔ لوگ ادھر چہل قدمی، لوگ ادھر واک کر رہے ہیں صحت کے حوالے سے، اور یہ دیکھیں کافی بڑا ہے ابھی، کیونکہ ایسا وقت ہے کہ شام کو یہاں رونق ہوتی ہے۔ اس ٹائم یہاں اتنی رونق نہیں ہوتی ہے۔ مغرب کے بعد اور رات کو 12-1 بجے تک یہاں بہت زیادہ رونق رہتی ہے۔ تو ابھی عصر کا وقت ہے، 6 بجے کا وقت ہے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ یہاں خالی خالی ہے اور کچھ بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے سوائے جھولے وغیرہ ہے، اور یہ ٹرین ہے، اور وہ سلائیڈنگ ہے۔ سلائیڈنگ وہ آگے ہے، یہاں بچے وہ یہاں بھی سلائیڈنگ کرتے ہیں، سمجھے نا۔ پورا میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو میں ذکر کر رہا تھا اس بندے کا۔ تو اس کے بعد پیسہ آ گیا، وہ سمجھو اپنی کیا کہنا چاہیے کہ اوقات بھول گیا ہے۔ پہلے لوگ اس کو عقل کہہ کے بلاتے تھے اور کوئی اس کو عزت سے نہیں بلاتا تھا، ابے وہ ادھر آئے، اے ادھر آ، اس طریقے سے، ابے وہ حرامی کدھر جا رہا ہے، ادھر آ۔ تو اس قسم سے بات کرتے۔ پیسہ آتے کے ساتھ اس کی چال ڈھال بدل گئی، اور اس کے کپڑے بدل گئے، اجرخ وغیرہ اس نے کاندھے پہ رکھ لیا، راڈو گھڑی باندھا، اور جناب ایک بالکل رئیسانہ چال چلنے لگا۔ اچھا، جب پیسہ آیا تو اس کے ساتھ 2-3 کیا کہنا چاہیے دوست بھی آ گئے جو خوش آمدی قسم کے تھے۔ اچھا، اتنا کچھ کر رہا ہے، روزانہ VCR کے، اس زمانے میں VCR چل رہا تھا، روزانہ VCR کے پروگرام بنا رہا ہے، سمجھے۔ کام دھندا تو وہ چھوڑ ہی چکا تھا، اس کے علاوہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا پیسہ اڑانے کے علاوہ۔ ماں باپ کی کوئی اس نے خدمت نہیں کیا، اور انہیں یعنی چپل تک اس نے نہیں دلایا۔ اس کی بے غیرتی کا یہ عالم تھا۔ لوگوں نے کہا ابھی کہ ہاں، پھر ایک دن باپ سے کہنے لگا، ماں سے بھی کہنے لگا کہ تم لوگ اندھے ہو اور جناب بوڑھے بھی ہو، تو ایسا کرو جا کے بھیک وغیرہ مانگو مارکیٹوں میں، ادھر ادھر بڑے بڑے مارکیٹوں میں۔ اچھا، باپ ماں نے تو نہیں مانگا، ماں جو گھروں میں مانگتی تھی، اور باپ بیچارہ آخر مجبور ہو کر چلا گیا، کیونکہ وہ خود بھی مجبور تھا، اس کے جیب میں پیسہ کیا، پاؤں میں چپل تک نہیں ہوتی تھی، تو وہ مجبوری میں گیا۔ اب آپ دیکھیں اتنا پیسہ آ گیا
لیکن وہ صرف بیوی پہ خرچہ کر رہا ہے، سیر و تفریح کر رہا ہے. اور ایک اس نے یہ گاڑی لے لی، سوزوکی تھی. اب اس میں روزانہ جناب کبھی اس مزار پہ جا رہا ہے، کبھی اس مزار پہ جا رہا ہے، اور خوب یعنی وہ پیسے کی وہ بربادی کر رہا ہے. اور ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے، بہن بھائی کے لیے کچھ نہیں کر رہا. اچھا گھر جو تھا اس کا، گھر بالکل بیکار تھا، اس کنڈیشن میں تھا کہ کیا میں آپ کو بتاؤں، بالکل پور کنڈیشن میں. تو اور بھی دوستوں نے اس کو سمجھایا، بس وہ ہاں ہاں کرتا رہتا تھا. اور روزانہ جناب میکڈونلڈ، KFC ادھر ادھر جا رہا ہے، اور بالکل یعنی آپے سے باہر ہو گیا. تو جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چند ہی مہینوں میں جو اس کے پیسے ختم ہو گئے. اس زمانے میں 7-8 لاکھ روپے کی بھی بڑی اہمیت تھی. مشرف صاحب سے پہلے کی یا ان کے دور کی بات ہے، مجھے صحیح یاد نہیں. تو وہ سب کچھ ختم. اب جب پیسہ ختم ہو گیا تو اس کے دماغ ٹھکانے آ گئے. اب اس سے ادھار مانگ رہا ہے، اس سے ادھار مانگ رہا ہے. یہ اور لوگ کہاں ایسے لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں جس نے اپنا پیسہ برباد کر دیا. تو اب ہوا یہ کہ آخر میں نے اس کو دیکھا کہ وہ خود بھیک مانگ رہا ہے. اچھا اس کا ایک اور واقعہ سناؤں میں آپ کو. جس زمانے میں اس کے پاس پیسہ بھی تھا، اس کا بچہ بیمار ہوا اور اس نے علاج بھی اس کا صحیح نہیں کرایا جناب، بس ایسے ہی تھوڑا بہت علاج کرایا. تو نہیں، پیسہ ختم ہو گیا تھا. پیسہ ختم ہو گیا تھا، بچہ بیمار ہو گیا. اپنی طاقت کے مطابق اس نے علاج کرایا، لیکن وہ بیچارہ انتقال کر گیا. اب انتقال کرنے کے بعد اس شخص کے پاس کفن کے لیے بھی پیسے نہیں تھے. کفن کے لیے بھی اس کے پاس پیسے نہیں تھے. اس سے مانگ رہا ہے، اس سے مانگ رہا ہے. خیر لوگوں نے کفن دفن کا تو اپنی طرف سے رضاکارانہ طور پہ بندوبست کر دیا. تو اب ہوا یہ کہ آخر میں نے اس کو دیکھا، وہ شخص خود بھیک مانگ رہا تھا. اس کے وہ خوش آمدید جو اس کو وکیل صاحب کہتے تھے، پیسہ ختم ہوتے کے ساتھ ہی اڑ گئے. اس کے ساتھ جن لوگوں کو پیسہ ملا تھا وہ بہت آگے نکل گئے. کسی نے پلاٹ لے لیا، کسی نے اپنا ٹوٹا ہوا گھر بنا لیا، کسی نے دکانیں وغیرہ بنا کے کرائے پہ دے دیں. آج وہ بڑے خوش ہیں کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ پراپرٹی کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، اور وہ اب بھی بھیک مانگ رہا ہے. اس کے ماں باپ اسی غربت میں، پریشانی میں مر گئے، مگر یہ اپنی اوقات سے زیادہ اونچا اڑنے لگا. جبھی کہتے ہیں انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا. جبھی ہمارے دین میں ہے، حدیث ہے کہ انسان کو میانہ روی اختیار کرنا چاہیے. خالق کائنات ہر انسان کو زندگی میں ایک موقع ضرور دیتا ہے، وہ ترقی کر لے اور اپنی فیوچر پلاننگ کر لے. شکر گزار لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، ناشکرے ہواؤں میں اڑنے لگتے ہیں اور پھر دھڑام سے آ کر نیچے گرتے ہیں اور دوبارہ اٹھ نہیں پاتے. اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کر رہے ہیں. میں ہوں محمد یوسف کشمیری، سٹی آف لائٹ کراچی سے. آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ذرا سوچو. اب ان دعاؤں کے ساتھ اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں. سب کا نگہبان، اللہ مہربان.